نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووالد وما ولد صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید علی مقام آخر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سلطان الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ و بعد مسند زینت صدارت برادر اصغر پیر سید مدثر شریف شاہ صاحب تمام برکاتہ قدسیہ، دیگر سادات گرامی قدر علماء عزیز شام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جو آئے قدسہ میں تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتے ادے ضمن وچ میری گفتگو دا عنوان ہے میلاد شریف کنوں آخدے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وقت کی ہویا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جو ہے مالک سونے رنگ نال مگر ٹھوس انداز وچ انتہائی آسان الفاظ دے نال مسلک حق اہل سنت دی چاکری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرمایا کہ میری محبوب میں شہر مکہ دی قسم اس واسطے چکدا ہاں کہ اس شہر دے وچ تسی ٹردے پھردے رہندے ہو۔ دوسرا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میں اس شہر دیاں قسماں چکدے ہی رہاں گا جب تک تسی اس شہر وچ ٹردے پھردے رہو گے۔ تیسرا ترجمہ بنتا ہے کہ میں ادیاں قسماں نہیں چکاں گا جدوں تسی ادے وچ نہیں ٹرو گے۔ گرامر کا میں سارا نہیں لیا، ترجمہ ہی کر دیتا۔ چوتھا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ محبوب تسی جتھے 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 بھی ٹردے رہو گے اسی تہاڈی ٹور دیاں قسماں چکدے رہو۔ اگے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ووالد وما ولد۔ ادا میں نے قسم ہے ولد دی تے قسم ہے والد۔ عربی وچ ولد آدن بیٹے نوں تے والد آدن ابا جی نوں۔ مفسرین نے ادیاں بڑیاں تفسیراں کیتیاں
کسی آخیا کہ والد تو مراد حضرت آدم نے تے ولد تو مراد اولاد آدم ہے. کئی یہ بھی گل آکھی کہ والد تو مراد آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام ہے. کسی بھی لکھا کہ والد تو مراد حضرت ابراہیم نے اور ولد تو مراد حضرت اسماعیل نے. پر میری عقل علم فہم و فراست میں جڑی تفسیر فٹ ہوئی ساریاں اپنی جگہ ٹھیک ہو گیا پر پسند اپنی 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 اپنی. لیکن میرے نزدیک اور مینوں جڑی پسند آئی وہ یہ تفسیر پسند آئی کہ والد تو مراد حضرت عبداللہ نے اور ولد تو مراد محمد رسول اللہ. یعنی اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قسم ہے حضرت عبداللہ دی تے قسم ہے محمد رسول اللہ دی. اور یہ فٹ اس وجہ تو بھی ہے علم نقش کو رکھتا ہے کہ حضرت آدم بھی مکے وچ نہیں بنے, حضرت نوح بھی مکے وچ نہیں, حضرت ابراہیم دی ولادت بھی مکے وچ نہیں ہوئی تے اسماعیل بھی مکے وچ پیدا نہیں ہوئے. نالے پچھلی آیت دسدی ہے کہ سرکار دی قسم چکی جا رہی تے حضور دے ابا جی بھی مکے وچ ہی پیدا ہوئے اور سرکار بھی مکے وچ ہی پیدا ہوئے. اس دلیل دی روشنی وچ ہی واضح ہوتا ہے تے دو دونے چار ہو کے سمجھ آتا ہے کہ قسم ہے حضرت عبداللہ دی اور قسم ہے محمد رسول اللہ دی. والد دی قسم تے ولد دی قسم لفظ آ گیا ہے والد بھی تے ولد بھی. محترم معزز سامعین کسی بندے دی شادی ہو جائے نا تے بھویں 50 سال شادی ہوئے او دے گھر ڈلیوری نہ ہوئے او والد نہیں اخوا سکتا. انہوں ابا جی ہوں دی ڈگری کسی دا شوہر ہے خود کسی دا بیٹا ہے کسی دا دوست ہے لیکن والد نہیں بن سکتا نہیں اخوا سکتا. والد ادو ہی بنتا ہے جدوں او دے گھر ولادت ہوئے. گل سمجھائی میں ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں. والد کی ڈگری ادو لگتی ولادت منیے تے والد سمجھ آتا ہے. ولادت نہ ہوئے تے والد ہون دی سند نہیں لگتی. گویا ترجمہ یہ بنتا ہے قسم ہے ولادت مصطفیٰ دی. کتنا لکھی ہے ولادت قرآن میں سے والد جمع ولد برابر ولادت. اللہ فرمایا قسم ہے مصطفیٰ تیرے میلاد دی. جس دیا قسمہ اللہ چکے وہ شرک ہے. یہ میرا سوال ہے جی قسم اللہ چکے وہ حرام ہے, جی قسم اللہ چک چھوڑے وہ بدعت ہے. نہیں قسم وہ دی چکی جاتی جیڑا پسند بھی ہوئے جیڑے نال پیار بھی ہو. اس واسطے مالک نے فرمایا قسم ہے ولادت مصطفیٰ دی. قسم ہے ولادت ولادت مصطفیٰ. ہفتے میں دن کتنے ہیں؟ بولو 7 ہفتہ
کیونکہ خطیب کا میری عقل کے مطابق یہ مقصد نہیں خطاب کا ہوتا کہ جناب جو رٹ آیا وہ سنانا ہے، سمجھ نہ آتا ہے اساں پھر بھی سنانا ہے۔ خطابت کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جناب جیسا دیش ویسا بیس، جیسی عقل ویسی گل، جیسی فہم فراست ویسا سودا۔ بچیاں نو ایم اے والا سبق نہیں پڑھائی دا تے ایم اے والے نو الف نار بے بکری نہیں سنائی دا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جیڑا بھی آیا ہے وہ یہ لے کے جائے، سمجھ کے جائے، اٹھتے ہیں آکھا ضرور جیڑا ساڈے لیول والی بھی گل بھی جیسی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں اصول قانون نو کہ میں بات اگے بدانا تے چلانا چاہتا، کوشش کرانا کہ اے بچہ اگر میرے انہوں ویکھے نا تے کان بھی ادھر ہی رکھے، انہوں بھی سمجھ آئی جائے۔ 7 ہفتہ ایتوار جناب سوموار تے منگلوار بدھوار تے جمعرات تے اگے جمعہ، یہ 7 دیہڑے نے 7 دیہڑیاں وچوں سوموار دے 2 نام ہیں، ایک سوموار دوسرا پیر۔ ادھا نام پیر کیوں رکھا گیا ہے؟ اس واسطے کہ لوگوں سوار ہو دن ہے انہوں پیر آتے ہیں، اس واسطے کہ اس دن آیا ہے جنہا سارے پیران دا پیر ہے۔ دن پیر نو آئے تے ڈیٹ کے 12 ربیع الاول، 12 دن لکھی گنا تے لکھا جاتا ہے 1 2، پہلا 2 لکھ دیو 12 لکھ دیا، پہلا لکھا جاتا ہے 1 پھر 2، انج لکھی تے بنتا 12، 13 بھی نہیں 18 بھی نہیں 12 کیوں؟ اے 12 کا ہندسہ اشارہ کرتا ہے ایک سی تے ایک ہی سی، جدو اس ایک نے چاہیا تے ایک اور بن گیا تے بن گیا 2، ایک تے ایک ہوتا، اے 12 جدو وہ سی اس دا سی ادھو اور کوئی نہیں سی، 12 میں دس دا ایک سی تے ایک بچو ہی دوسرا ہے، اس دا ہی ہے تے او ہی ہے تے او دا ہی ہے، اس واسطے 12۔ اگے جناب سرکار دے میلاد دا ٹائم کسی لکھیا جناب 4:25، کسی 27، کسی 35، کسی اے بھی لکھیا 4:21۔ انہوں نے لینا میں جو پسند ہے نا وہ ہے 4:21۔ ایک ہوندی ترتیب سعودی جب کوئی ریاضی سمجھ جاتے، ایک ہوندہ ترتیب نزولی۔ سعودی ہوندہ سجے کھبے جمع کرنا تے نزولی ہوندہ اپروں تھلے جمع کرنا۔ 4:21 جن رینج جمع کریے تے محترم معزز سامعین 2 جمع 1 تے جمع 4 کتنے بن گئے؟ 7۔ کتنے؟ 7۔ زمینہ کتنیاں؟ تھوڑے بولے ہو 7۔ آسمان کتنے؟ 7۔ یعنی 4:21 اشارہ کر دے
زمیناں تے بھی چلنی ہے، 7 آسماناں تے بھی چلنی ہے۔ اگر سمجھا کہ 7 زمین تے 7 آسمان، 7 زمیناں تے 7 آسمان، 7 تے 7 تھوڑے جو بولے ہو دوے پاسے بھی میں لگا ہوں 7 تے 7 شابہ کاکا کہتے ہیں 7 تے 7 14 7 تے 7 14 نے طبق جیدہ ڈنکا 14 طبقہ وچ وجدہ نا او 4:21 منٹ میں آیا ہے۔ مدر سامین گھنٹے کتنے 24 12 دے 12 تھوڑ بولے ہو 12 دے 12 لا الہ دے عرف 12 تے محمد رسول اللہ دے عرف 12 تے 12 دے 12 24 دن 12 دے دن 12 رات دے گھنٹے تے 12 دن دے گھنٹے، یعنی جس ہستی دے گرد ایک 24 گھنٹے گھومنے لینا او ذات پاک محمد مصطفیٰ ہے۔ اور محترم محمد سامی نے کوئی دوسرے یہ آیا سی کو اس انداز میں سوچیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے بچ پیدا ہوئے، تشریف کی تلے آئے۔ اے سوال سانو سنن نو ملدا ہے کہ سرکار جدو دنیا تے آئے تے صحابیاں میلاد نہیں منایا۔ شاباش۔ سرکار جدو دنیا تے آئے تے صحابہ میلاد نہیں منایا۔ جب میلاد منانا درست ہوتا، خوشی کرنا ٹھیک ہوتی، تے صحابی میلاد مناندے۔ پہلی گل تے اے جدو سرکار دا میلاد ہویا ہے ادو صحابی آئے کوئی سوچن کی گل ادو صحابی تھوڑے بولے ادو صحابی صحابیت دا درجہ شروع ہی ادو ہویا ہے جدو سرکار نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ سرکار نے اعلان نبوت فرمایا ہے، ادو صحابیت دا درجہ شروع ہویا ہے۔ تو جدو صحابیت دا درجہ شروع ہویا ہے نا ادو تے آزادی نہ نماز بھی نہیں سی پڑھن دے۔ شاید میں سمجھا سکیا ہے مکے والے نماز بھی نہیں سی پڑھن دیتے، کافر نماز دے ایک پاسے اذان بھی نہیں سی دیکھ دیتے، اذان دے ایک پاسے رسول پاک نال ملاقات بھی نہیں سی کرنا دے۔ گل سمجھان دی وکن دی سوٹا دے جانا اور گل ہے، اذان بھی نہیں، نماز بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں، تو جشن کیوں جائے؟ اے پوچھو مقبوضہ کشمیر والے پر تسی تے جناب ہے اپنی رونق نال سارے کام کیتے ہیں، ساڈے بچے بھی اذان کوئی ادھر چھالا ماردا ہے، کوئی ادھر چھالا ماردا ہے، کوئی کوٹھے تے چڑھ کے جھنڈا لائے، کوئی جھنڈی لائے، کوئی لائٹنگ لائے، کوئی موج بھی جاوے تے نار چھوڑا ہے۔ آزاد ہو، کوئی کسی روک ٹوک نہیں، وہ ماحول بڑا عجیب ماحول سی۔ توجہ جلے سرکار نے مکی زندگی گزاری، حالات معاملات ایسے سی المختصر کے میلاد کے گفتگو حالات میں مزید بیان کیتے بغیر سوی صحابہ خوشیاں منائیاں یا نہ منائیاں۔ توجہ جس لئے مالک نے اپنی حکمت کاملہ نال سرکار نے فرمایا میرے محبوب تسی یسرب تسی مکہ چھاڑ دیو، یسرب قدم رکھ کے طیبہ بنا دیو۔ مدینہ شریف قاصد یسرب قاصد پوچھ گیا کہ سرکار کی آمد ہونے والی ہے، سرکار کی آمد ہونے والی ہے۔ یسرب وچ بڑی دنیا بسدی سی،
پر انہاں ساریاں وچوں جیڑے 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 منن والے سی انہاں گھراں دیاں صفائیاں کر چھوڑی. سمجھو کر لے انہاں صفائیاں کیتیاں گلیاں صاف ہوئیاں. جیڑیاں منن والیاں سی انہاں پوچھے کیتے. پوچھا سمجھتے نا انہاں نوجوانوں دے پوچھا پتہ ہی نہیں وہ جناب مٹی کونی ہونی. میں کہتے قصور آن گیا نا تقریر کرن تے ادھر اللہ بھی لوگ غریب نے انہاں پوچھے کیتے ہوندے. انہاں مٹی وچ نیل پا لینا رنگ پا لینا تے چلیانی تے ریڑا چمکا لینا تے پاٹر لا لینا. کی مطلب کہ اس وقت دی جو سچ دج سجاوٹ سی اس جیسا سارے عمل کیتے. یعنی جیڑے منن والے سی آمد مصطفیٰ تے انہاں سجاوٹاں کیتیاں. انہاں سجاوٹاں کیتیاں انہاں پوچھے لائے انہاں گھر سجائے. جیڑے اودو منن والے سی انہاں آمد تے خوشیاں تے جشن تے رونقاں تے سجاوٹاں کیتیاں. جڑے ہون بھی منن والے نے وہ اج بھی سجاوٹاں کردے نے. نعرے لاندے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نار کی آمد مال کی آمد. خودوں بھی جڑے سی نا مدینے والے کتنے لوگ سی یہودی سی عیسائی سی وہ پوچھتے سی انہاں نوں کی ہو گیا اے کی کردے ہیں یہ کیوں کرنا لگے ہیں. ایک جواب سی انہاں دے نبی آ رہے انہاں دے نبی آ رہے. ہن اسی جھنڈیاں لانے آ جھنڈے لانے آ جلسے کرانے آ جلوس کڈنے آ لنگر پکانے آ نعرے لانے آ سبحان اللہ آخنے آ تے اسے طرز دے بندے پوچھ دے انہاں نوں کی ہو گیا ہے. جیڑا جواب اودو سی اوہی جواب اچھے انہاں نوں ہی پیار سی سانوں ہی پیار ہے. سمجھ آ گئی سانوں ہی پیار ہے. تے جدو سرکار دی آمد دی خبر یسرب پجی او گھر لمبی تان کے سو نہیں سی رہے. کدے آپ پڑھ لیا کرو نا سوچ لیا لتا تے لتا چاڑ کے میں اس کے منن والے سی جڑے انہاں دی گل انہاں گھر بار چھڈے. جنہاں دیاں کھجوراں سی انہاں کھجوراں دے باغاں وچ کھجوراں تروڑیاں پنیر لائے. جنہاں دا شہد دا کاروبار سی انہاں شہد دا شربت بنایا. جنہاں کو تلواراں سی منن والے دی گل ہے انہاں تلواراں چاہیاں انہاں نیزیاں گلیاں کو نیزے چاہے. یعنی جس کو جیڑا سودا سی اس جھکیا تے باہر آ کے انتظار میں کھلو گئے. ایک دن میں گزریا دوسرا بھی گزریا دن گزرتے گئے تے شوق کٹے نہیں تھوڑے بولے ہو فٹتے گئے. وہ ہر روز آندے رہے جدے کو لے جیڑا سودا سی جیڑا جو جاندا سی انہیں چایا تے باٹی بھی آتے چڑھ گئے. جاتیاں مارن جو سرکار دی سواری نظر آئی نبی پاک دی سواری نظر آئی جنہاں کو نیزے سے انہاں خوشی نہ نیزے پر سٹے. میں پڑھیا نا میرے ذہن میں چاہیا بھی اسی بھی جس نے کرکٹ کھیڑ دی ساڈی ٹیم تو جب جوت جاندی ہے نا تو خوشی نہ وکٹاں پر سٹ دی. جڑے وکٹاں پٹاکن وہ ہار جاندے جڑے وکٹاں پر سٹ جاندے پھر نہیں کردے. انہیں نیزے پر سٹے تلواراں نال تلواراں کھڑکائیاں مشکاں دے ٹکن کھولے. نبی دی آمد دی خوشی وچ کھادا بھی کھوایا بھی پیتا بھی پلایا
بنو نجار دیاں بچیاں گایا بھی تو وجایا بھی ساڑھے چشتیاں دے ذوق تو بڑی ٹینشن ہوتی شکر اللہ ملوانیاں ایک گل نہیں کڈی تاریخ بھی انہاں وجایا بھی تے گایا بھی ساڑھے نبی جدو انہاں کو قدم ٹکایا پاک نبی فرمایا پتر تسی کے پیاں کر دیا ہوں انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی تواڈی آمد دی خوشی وچ جو ساڑھے کو سودا ہے گاندیاں بھی پیاں وہاں بجاتیاں بھی پیاں سرکار فرمایا کیوں انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈے نال پیار ہے اگو میرے کریم آقا یہ نہیں فرمایا پیار تو ہے پر یہ غلط ہے سرکار نے بابا شادی نہ سکتے ہاتھ رکھیا تے فرمایا پتر سانو بھی تواڈے نال پیار ہے اور میں پوچھدا ہاتھ جوڑ کے پوچھدا نہیں عرض کردا دسو ہاں اسلام آدھے کنوں جائز دی تعریف کی اسلام کی حرام کی نوادن محترم سامعین نبی ساڈے جو اپنی زبان وچوں فرما دین اور جائز بھی ہے اور اسلام بھی ہے ساڈے رسول زبان وچوں نہ فرمان کر دین جو بھی کر دین کوئی جدے نال کر دین جیو جیا کر دین تے جتھے کر دین تے جتنا کر دین آکھن کو میں نا وہ جائز بھی ہے وہ اسلام بھی ہے ساڈے پاک نبی کرن بھی نہ فرمان بھی نہ انہاں دے سامنے جو او چاہے اوندا رہے رسول تک چھوڑن تے ٹھاکن نہ وہ جائز بھی ہے وہ اسلام بھی ہے سکندر کا سمجھ آئی انہاں بجایا بھی انہاں گایا بھی رسول منع نہ فرمایا پتہ لگا اسلام وچ جائز بھی ہے نبی پاک دی خوشی دا باعث بھی ہے اور میں دوسرا رخ پیش کراں مسئلے الجھانا مسلمانی نہیں میں نے سمجھا سکتا ہوں مسئلے سلجھانا مسلمانی پنڈیاں پانا تے پنڈیاں ودانا اسلام نہیں پہیاں پنڈیاں مکا دینا اسلام اتنے میں عرض کرتا ہے محترم شامل لگے آوے دسترخوان مولوی صاحبان 2 نہیں 6 ہون بیٹھے انہاں میں جو 5 الوا کھائی جان تے کھائی جان کھائی جان تے کھائی جان 6ویں مولوی صاحب ناک چڑھائی جان چڑھائی جان انتظامیہ بار بار التجا سنائی جان تو مولوی راگ عرض گزاری جان جناب تسی ٹیسٹ کر لو اور آخر نہیں وہ آخر جناب 6 پیٹی براؤ 5 کھائی جانے تو تسی ناک چڑھائی جانے ہو آخر وجہ کے وہ آخر گے بھئی میرے واسطے ٹھیک نہیں منو جائز نہیں
وہ آخیا جناب منو سمجھ نہیں آئی پنجاں واسطے جائز ہے ایک واسطے ناجائز ہے تو کیوں ناجائز ہے؟ وہ پنجاں نو آخیا جناب یہ تو دس دے نہیں تسی دسو انہاں نو رولا کے ہے وہ شاید پوچھ سمجھ نہیں جلا پوچھیا نا انہیں آخیا یار میں شارے نال دا بڑا سمجھایا اثر کر رہے ہے کوئی سانو شوگر ہے اور گل دو جی سمجھ رہے سانو شوگر ہے جے اسی بھی کھا گئے نا گل ہے جی اسی بھی کھا گئے نا تی ہلوے کھائی جاؤں گے لگن لگے جاؤں گے اس واسطے ساڑھے واسطے یہ درست یہ ٹھیک نہیں سانو پسند نہیں وجہ شکر اسیاں چشتی چشت اہل بہشت اسی بھی میلاد منانے جنہ دی مرضی اونچ منان جنہ دی مرضی مدینے والے صحاب دی طرز تے میلاد منا سانو شکر کو نہیں جنہوں شکر ہوئے انہوں یہ آخنا چاہیے میرے واسطے جائز نہیں انہوں یہ نہیں آخنا چاہیے انہوں پنجہ واسطے بھی جائز نہیں وہ بھی زیادہ نہیں جنہیں سمجھ نہیں آئی سمجھ آ گئی جی وہ دے واسطے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ساڑھے واسطے ٹھیک نہیں انہوں ہم یہ کہتے ہیں ہمارے لیے نہیں کسی کے لیے بھی نہیں یہ نہیں آخنا چاہیے سانو شکر ہے ساڑھے واسطے ٹھیک نہیں جنہ واسطے ٹھیک ہے پھر میں درمیانی راستہ دساں اج کل دے حالات بڑے عجیب نے یہ آخنا چاہیے کہ جواب نہ آندا ہوئے نا یہ آخنا چاہیے جیڑا ساڈا لالا انج کردا ہے نا ساجنوں تے کولوں جا کے پوچھ اے جناب بھراواں وچ خانداناں وچ فیملیاں وچ بڑے بدے نہیں بنے جلا کوئی بندہ لاندا نا 100 تے گل چلاندا ہے وہ انج جی وہ بھی منہ آخدا جی انج جی انہوں نے ساڈے نال ساڈے بھرا دی گل نہ کر جا تو بات میں نہیں سمجھا سکیا جب لتی نہ لگتی ہے نا سسٹم پھر خراب ہو گئے آخنا چاہیے کیا ہوتے کروں محترم سامعین نے نہیں آخنا چاہیے میرا علم کٹ جائے گا آخنا چاہیے سانو ہی سمجھ نہیں اسا منیا نہیں سانو چنگا لگتا نہیں جڑے کردے نہیں انہاں کو جا کے پوچھ پھر رولے بدتے نہیں رولے محترم سامعین جس ویلے انہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد ہو گئی وہ سارے منن والے سی جیڑے وہ نال ٹرے سوچ کے دسو ہاں سمجھانا سے لڑنا خدا کھانا وہ سنمون ہو کے ٹرتے نہیں ہونے میں نے سمجھا سکیا شاید پر سرکار آ گئے تالال بدر والا ہی نہ ہو گیا شیر دینا میں پڑھے میں کوئی سودا کر جا کوئی گلنا چار کر جا وہ پڑھے والے بار شکر والا ہی نہ آ گیا کہ سرکار دی آمد ساڑھے تے شکر کرنا واجب ہو گیا ہے وہ سرکار دی ڈاچی ناکا چلی جڑے پہلا دیکھیا تے وجے تے وجائے گیت گائے تے نعرے لائے وہ نال ٹرے ہونگے تے ہر سنمن ہو کے ٹرے ہونگے کیا بات ہے نظر سے پچھو اور جنہوں چاہ چڑے ہونگے یہ اور مرے مکے ٹرنے ہونگے نہیں پلوانار ٹرے بھی ہونے نعرے بھی لگے نبی پاک دے گیت تے ناتاوے نہ گائیاں تے پورے جسر میں چینج رولا پایا ہر ایک نو پتہ لگ جے ساڈا نبی آ گیا سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد اسی میلاد النبی تے ہر وہ کم پہ کر دیا بھویں ساڑی سجاوٹ ہے بھویں ساڑی محفل ہے بھویں ساڑیاں ناتا نے بھویں ساڑے کٹھ نے بھویں ساڑے لنگر نے یہ سارے کا اس زمانے دے تقاضے دے مطابق مدینے آیا سے آبیا
مدینے نے صحابیاں کیتے ہیں جگر ایتھے روک کے میں عرض کراں محترم سرکار فرمائے جڑے میرے صحابیاں دے کام مننا جڑے او کردے رہے اسی انہاں تے خوش بھی ہاں انہاں تے راضی بھی ہاں یہ صحابہ اور پھر از پیچھے آ جائیے محترم محترم سامعین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جس ویلے ظاہری ویسے تے اودوں سننا اودوں جدوں وہ سی تو صرف اس وقت سی ظاہری عمر جس نے 2 سال کتنی 2 سال ہو گئی تو مائی علی ماری وہ چشتی میرا پڑ گیا پہلا مائی علی ماری واپس لے کے آئے جی کمٹ سی کہ 2 سال بعد جب 2 سال بعد واپس لے کے آئے نا لے کے آئے تو حضرت عبد المطلب مائی پاک آمنہ سلام اللہ علیہا جدن اسی سلام اللہ علیہا چھڑیے تے فاطمہ سلام اللہ علیہا چھڑیے امام حسن علیہ السلام آگ چھڑیے تو بندے میں بڑی ٹینشن ہوئی اکا تو کرنا منہ ضروری بنتا ہے تو ایو زیادہ نہیں بنتا جناب جے فوجی گڈی کا لگ دی ویکھی گڈی دی سکے دیا فوجی گڈی جی یا تساں گڈیاں بھی لکھایا ہوتا ہے پاک فوج کو سلام میں نے سمجھا تھا کیا یہ فوجیاں کو سلام ہے کہ فوجیاں میں جی اور جے بھی نہیں میں نے سمجھا سکیا لیکن کھلو کے آخنے نا دوسرا سیئے بھی آخنے آ کہ امیر اہل سنت پر سلام جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت دا سلام ہے لیکن دی جتی بھی طریقت نکلی ہے اس کا سلام میرے کریم آقا فرمائے جب تسی قبرستان جاؤ نا یا کہ کرو السلام علیکم یا اہل القبور تو میرا خیال سارے قبرستان ہیں سارے نہیں جی ہونے قبران جو جی ہو جائے انہوں نے سلام آ جائے ہے تو پاک حسن دے حسین نے سلام دے جنہ پیچھے سلامتی بچی ہے محترم محترم صاحب نے 2 سال عمر مائی آمنہ پاک لے کے آگئی ابو سرکار دے ابا اجداد نے فرمایا 10 کے لینے انہیں ہاتھ جوڑ گیا کہ جو آنکھاں دیو گے صحیح جو مانگ لاں جو لی پاؤ گے صحیح سردار سن حضرت عبد المطلب فرمایا جو آنکھیں گی دیاں گے انہیں کیا سوچ لوے انہیں کیا سوچ لے انہیں کیا دینا ہی ہے نا 2 سال واسطے ای پھر واپس جا دے کیا بات ہے اے دے گالو ہی کر سکتے ہیں نا جنہوں کچھ دسے آوے جنہوں کچھ لبا ہوئے جنہا دل محبت عقیدت نہ لبریگ ہوئے جنہے کو لے آئی کاکھنی انہیں داخلے نامن دیو مولوی کتنے ملوانے نے نام واقعی نہ لے لو آدھر آمن دیو وہ خادم رضوی ہے جس آگیا سب کو جان دیو خادم رضوی صاحبی نے جنہا کیا سب کچھ بڑے بڑی گلنا ہوئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا سانوں نے زندگی دیا لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ حیدری سوچو بہت سامین چاہ عمر کتنی ہو گئی بولو بولو 2 تو 2 میں لگے بھی جاگہ تقریر کرنی آدھے تو بس کر دیں تے آدھے تو کل پوری کریے جی 200 زیادہ تو پوری کریے زیادہ بس پوری کریے 4 سال عمر پاک وہی تے سرکار اپنے ذاتی کا محترم محترم صاحب جس ویلے عمر ہو گئی 6 سال مائی پاک آمنہ سلام اللہ علیہا لے کے گئیاں کس واسطے تے کتھے چلو توانو تواڈے ابا جی دی قبر دس لے آواں
میرے پاکستان دس لیا بھی ہے تو سرکار دی اپنی طرف سے دیتا ہے انہوں نے قبرستان دسے کرو تے ابو نال گئیاں اینیاں کیا وہ قبر ہی تے اسیاں تھے پتہ لگا نبی اللہ پاک نے اپنے نبی کو لوں تے نبی دے والدین کو لوں کروائے ہی ہو ہے جڑا ابو جائے رکھنا سی سمجھو گل میری کوئی ایسا نہیں جڑا انہاں کو کروایا نبیاں کو لوں تے بعد ناجائز قرار دیتا ہوئے زیارت کر کے واپس آئے تھے مقام ابوا دے امی دا بھی مثال ہو گیا میں تھن لگا ایک مسئلہ دسن پورا لمکا ہے کہ کئی بندے 12 ربیع الاول دی تاریخ منتے نا تے جس دسی ہے نا انہوں نہیں منتے 12 تاریخ جس روایت کیتا نا انہوں نہیں منتے توجہ جس ویلے عمر مبارک ہو گئی نا 6 سال واپس پھر سرکار دی ظاہری کسٹڈی نگرانی جنہ کی تھی انہاں دا نام حضرت عبد المطلب 2 سال آ گئے 6 2 او جگ سکندر علیہ بولے کتنے 6 2 ایک وقت آ گیا حضرت جی انہاں بچیاں میں سمجھان دا سخان دا وہ ہو گیا وہ ہو گیا انہوں کو سر کوئی گل یاد رکھی کتنی عمر ہو گئی ملاد ہے 8 سال 8 سال تو اڈے پاک نبی اللہ دے محبوب دی عمر مبارک ہو گئی کہ حضرت عبد المطلب پاپا سی تا پاپا ہی سی پاپے ہو گئی پاپے ہوندے پر پاپے نہیں ہوندے پاپے ہو بھی جاتے پر پاپے نہیں ہوندے او پاپا پاپا ہی سی انہوں نے جج کر لیا کہ ساڈا ویلا قریب آ گیا ہے انہوں نے اپنے 11 پتر بنا لائے حضرت عبد المطلب دے سی 12 پتر تو انہوں منی سی ونت وجہ ہے کھوا لگے نہ کٹن دے کھوا نہ نکلیا تو تھک جان انہاں مند منی انہاں دے والا صاحب جڑے حضرت عبد المطلب دے انہاں کہا جس طرح کھوا کٹن دیا تے نکلدا نہیں تے انہاں کہا یا اللہ تھک جانے ہاں یہ بڑی لمبی کہانی تے جے کہتا منو ہی 12 پتر دے نا تے اسی کام بھی کریے تے ایک تیرے راہ تے ذبح بھی کران گے یہ منت مننی سی 12 پتر سی ایک مثال کر کے پیچھے رہ گئے 11 تے 11 دے 11 کھلا لے میں تھوڑا جہا اشارہ کرا تاکہ تھوڑے جڑے نوجوان انہوں نے ذہن چ فٹ نہیں فٹر ہو جائے کدے ارتقل غازی ڈرامہ دیکھتے ہو نا تو ویکھیا کرو جی میں سردار دے سامنے کھلو دے ان 11 دے 11 پتر سامنے بنا لے کھلا لے تے پاک محمد عربی نو 8 سال دی عمر وچ اے آکھیا یا محمد بن عبداللہ ساڈا ٹائم نیڑا آ گیا ہے تو دس انہاں 11 وچوں کس نال تسی رہنا ہے کیا بابے بابے ہوندے نے بابا بابا سی انہاں وچوں کدے نال رہنا ہے حضرت پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ مولویاں بھی رواج کٹے آؤں سلم سلم آپ چھوڑ دینا صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ دینا وآلہ ہی کھا چھوڑ دینا وآلہ ہی ضرور آکھیا کرو جڑا نہ آکھیا کرو آہ جو پوچھے کیوں انہوں آخیس واسطے رسول آکھے پاک بن لینا ہے رسول بنی داڑھی رکھ لینا ہے رسول رکھی گٹے ننگے کر لینا ہے رسول کیتے تھے اے وآلہ ہی بھی رسول آکھے جب بدی کہ شیخ سادی فرمایا سرکار دی شان لکھی بالغ العلا بکمالہ
کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ ترے لکھ چھوڑے چوتھا بنے نا لگ گئی آنکھ تو جڑ گئی آنکھ سرکار فرمایا سنا عرض کی تھی بلغ الاولا بے کمالہ کشفت دجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ سرکار فرمایا ساتھی لکھ صلو علیہ وآلہ وآلہ وسلم حضرت محمد ثانی سرکار نے اردو فرمایا سرکار نے اردو فرمایا اردو ان گلہ بڑیاں بھی آمدیاں نے کل وقت اللہ تک شکل پیا اردو فرمایا سرکار نے حضرت عبد المطلب دی انگلی چھڑی قدم اگے بڑھایا تے حضرت ابو طالب دا دامن پھڑیا لگتا نو چپا ماریا میں اگر سرکار نے آیا ملنا میرا خیال ہے کیونکہ دادا جی دے اتنا کردے سی انہاں گوڑے ڈائے تے سینے لایا سینے لایا تے سرکار نے فرمایا میں انہاں یاراں وچوں چاچا جی ابو طالب نال رہنا ہے چاچا جی ابو طالب حضرت علی دے ابا جی دا نام ہے اسی چاچے ابو طالب نال رہنا ہے جنہیں سرکار نے فیصلہ فرما دیتا سرکار نے فیصلہ تھوڑے بولے ہو دل میں مانتے ہو جتانتے جنہیں سرکار لکھے ہے وہ بیوقوف ہو جنہیں دی انگلی کا چاند نچدا سی ادو نبی منے جدو آدم مٹی پانی بھی سی منن دیا وہ دی ادو بھی مان لو نہ منن دیا وہ تو 8 سال میں انکار کر دو اور جس کو محمد سلیکٹ کرے کون ہے وہ جو ان کو ریجیکٹ کرے نعرہ مارے نا اسی بھائی ایسے ساری چشتیاں ساری اپنی ٹوریے تھلیوں ٹوریے حضرت علی تک ہی مکنے ہیں لیکن سر نعرہ حیدری مار چھوڑیے نا نعرہ حیدری یا ملے اہل بیت دا جلسہ وہ صرف شان اہل بیت کریے تو میرے بنا تک اگر رکا ہوا نا تو میں انہوں آخنا پائی یہ جڑا موضوع ہے نا موضوع اس موضوع دے گل کریے تے نمبر لگ دے اگر کوئی 8-10 جماعتیں پڑھے ہو نا کمرہ امتحان ہوئے وچ کوسچن آوے یہ آوے کہ چھولیاں دی دال دا نوٹ لکھو تو تسی پھنڈیاں شروع کر دیتے کہ پالک دے گوگو شروع کر دینے جیسے چلے لی یہ پالک ایسے ہوتی ہے اس کے پتے ایسے ہوتے ہیں اس کی تاثیر ایسے ہوتی ہے گوبھی کا پھول ایسے ہوتا ہے جنہاں پیپر چیک کرے گا نا وہ اچھا جواب لکھنا لگنا نکل ہے پوچھے چھوڑے نہیں دار نعرہ حیدری محترم موضوع سامین آپ نے فرمایا کہ میں چاچے ابو طالب نہ رہنا ہے چاچے ابو طالب نہ رہنا ہے ابو پھر چاچے نہ بلا لیا انہاں دے ابے حضرت عبد المطلب بلایا کانڈ تے ہاتھ ٹکایا تے اپنی پاک زبان وچوں فرمایا بیٹا یاد رکھی محمد جو کرے ذکر کرے جو بھی مرضی یا پیا کرے انہوں روکنا بھی نہیں انہوں ٹھاکنا بھی نہیں جو کرے جا ساتھ دینا یہ وصیت ہو گئی ان سرکار دی عمر مبارک 8 سال اگوں لڑک بن شروع جوانی آ گئی جوانی ظاہری ٹرنی شروع ہو گئی مکے بھی شور بابا ہو گیا سرکار نے اس شور بھی اعلان نبوت کر دیتا اعلان نبوت کر دیتا جنہ مان لیا
انہوں نے پیار ہو گیا تے جدے نال پیار ہو جائے جدے نال پیار ہو جائے پھر پوچھیا جاتا ہے یہ پیدا کدوں ہویا انہیں پڑھیا کتھے انہاں دا خاندان کی تائیں جستجو ہوندی نا جدوں پیار ہوئے تے جس نال لیا دیا نہیں تے پھر دا پوچھنا کی اردو میں لوگوں نے دلچسپی ہوئی زمانہ جاہلیت سی کہ نبی دا میلاد کدوں ہویا ہے ان پوچھا جاتا ہے یہاں باپ کروں باپ پہلے فوت ہو گئے پھر پوچھا جاتا ہے ماں کروں ماں بھی وصال کر گئی پھر پوچھا جاتا ہے جدی کسٹڈی ہوئے دادا اور بھی فوت ہو گئے پھر جس نال سننا انہاں کو نہ پوچھے اس میں ابو طالب ہی سن انہاں کو نہ پوچھے تے ابو طالب دسیا اور لوگو اے تہاڈا ماہی اے رشتہ راہی 12 ربیع الاول نو پیدا ہویا ہے کمال کو سمجھے 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے اسی کسے ویلے شان ایمان نے ابو طالب پڑھیے نا کسے ویلے ایمان نے ابو طالب پڑھیے اکا دکا بندہ آدھا نہیں ایمان نہیں شان ایمان نہیں شان ادھروں ایمان دے قائل بھی نہیں تے شان او اے لفظ اگا نہ جان دے فٹ کرے یہ آخیا جاندہ ہے کہ ایمان نہیں شان ادھروں کفر دا کیتا بھی ہاتھ جوڑ کے پوچھنا کسی کافر دی بھی کرے شان ہوئی اور میں نہ سمجھا سکیا کدے کسی کافر بھی شان ہوئی شان ایمان آلے دی ہوتی ہے کہ شان کوئی مند ہے ایمان بھی من گئے کہ شانہ کافران دی نہیں ہوتی شانہ مسلمانہ دی ہوتی شانہ آگئی گل تے اشارہ دیکھیا تے اشارہ اور رکھنا لکھیا تے میں مرض کرا جی اللہ حضرت نے لکھا ہے جیسے کدوں آخدیا میں انہاں میں ایمان دا نہیں انکار کیتا کدے اللہ حضرت دے استاد بھی پڑھ اللہ حضرت دے تھوڑے بولے استاد بھی پڑھ اگلا جملہ سن جدو کہ علماء طبقہ بیٹھے ہو فقہ دے امام کتنے بولو بولو او یرا بولو خدا دا نائے 4 امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد مالک امام شافی امام احمد بن حنبل یہ 4 ٹھیک ہیں کیونکہ بھائی کال سمجھے بغیر سبحان اللہ آخری اور گل موج بھی جا کے شعر سن کے نعرہ مارنا اور گل گل سمجھ کے گل کرنی یہ 4 ٹھیک نے تھوڑے بولے 4 ٹھیک نے پویں ایک ایتھا بندا ہے تے پویں ایک گھر ویلا انج کردا ہے پھر بھی ٹھیک پویں کوئی اونچی آمین آکھدا ہے پھر بھی اسی نہ آخدے پر جڑا اونچی آمین آکھدا ہے وہ بول نہیں ہو وہ ٹھیک ہے یہ 4 ہی ٹھیک نے کیونکہ فرع وچ مختلف نے اصل وچ ایک نے اختلاف ہے اصول وچ ایک نے محترم معزز سامعین آسی اللہ حضرت دے خلاف کوئی نہ امام اہل سنت نے امام عشق و محبت نے مسلک اہل سنت ساڈا مسلک کے اے بندے کئی آ جاتے ہیں جلدی بھی مسلک رضا اللہ حضرت تو مسلک کو نہیں ٹریا جڑا سرکار تو ٹرے ہے نا اودے پہرے دار نے اللہ حضرت میرا تسی کا پچھلے سال نہیں ہو پچھلی صدی دے ہو مسلک اہل سنت و جماعت سرکار کو پوچھا مسلک کی جماعت کی سرکار مسلک کی
فرمایا میری سنت و شریعت. پوچھا جماعت کی، فرمایا جماعت صحابہ. سنت و شریعت مسلک ہے، جماعت صحابی نے. عزیز اہل سنت و جماعت ہیں. اللہ حضرت دیاں جتیاں دے نوکر ہاں. رسول اللہ حضرت دیاں جتیاں دے نوکر ہاں. مسجد پہ آگے گال کرنا ہے، مسجد کا تقاضا جان کے پیا کرنا، توڑنے میں مارنا. نوکر تابع دار امام محترم. اصل وچ اصول وچ جو نظریہ انہاں دا اوہی ساڈا. فرع وچ اختلاف کرنا پیر دا بھی جائز، مرید دا بھی جائز، امام دا بھی جائز، مقتدی دا بھی جائز. یہ فروعی مسئلہ ہے جن لوگ آگے رکھ کے پنڈی والی بولے سمجھائیں. اگر رکھ کے تھوڑے بولے ہو تو انہوں نے پتہ ہی نہیں نہ لگا. اگر رکھ کے پنڈی والے یہ فروعی مسئلہ ہے. ایک ہی ہے فروعی مسئلہ ہے. فرع اصل بھی اصل اللہ ایک ہے. رسول محبوب نے، رسول حاضر بھی نے، ناظر بھی نے، نور بھی نے، بشر بھی نے. اے سرکار دیاں شانہ اے سارے من دے ہاں. فرع وچ اختلاف کر بھی جائز ہے، آج بھی جائز ہے. یہ رولے دوائیاں نہیں گلا نہیں. محترم معزز سامعین، تسی تے جھنڈے لا کے لنگر پکا کے وچ چھولیاں دے وچ چاولا میں چھولے پا کے نعرے مار دینا پتہ نہیں کیا ہویا. آج تو 900 سال پہلا